اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 47 سے 54 تک پہلے ان کے الفاظ میں نے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو تم یاد کرو نعمت یلاتی میری نعمت جو انعام تو میں نے بخشی علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین زمانے والوں پر، واتقو اور ڈرو یومن اس دن لا تجزی نہ بدلہ بنے گا نفسن کوئی نفس ان سے نفسن کسی شیئن کچھ والا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش والا اور نہ یوخذو لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ والا اور نہ ہم ان ینصرون مدد کی جائے گی وعز اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دی من سے آل فرعون یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے سوء برا العذاب عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹے ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتیں وفی اور من ذالکم اس بالاؤن آزمائش من سے ربکم تمہارا رب عظیم بڑی وعز اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے وعز اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ 40 لیلتاً رات ثم پھر تخذتم تم نے بنا لیا الجلا بچڑا من بعد ہی ان کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے من بعد اس کے بعد ذالکا یہ لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو وعز اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ کتاب موسیٰ کو والفرقانہ اور جدا جدا کرنے والے احکام لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو وعز اور جب قالا کہا موسیٰ لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے قوم انکم بے شک تم ظلمتم تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے اوپر باتخاذکم العجلہ تم نے بنا لیا بچڑا فتوبو سو تم رجوع کرو الی طرف بارئکم پیدا کرنے والا فقتلو سو تم ہلاک کرو انفسکم اپنی جانیں ذالکم یہ خیر لکم بہتر تمہارے لیے اندہ نزدیک بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا فتابا اس نے توبہ قبول کی علیکم تمہاری انہو بے شک ہوا وہ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم کرنے والا۔ اور اب ہم ان آیات کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانہ والوں پر، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی اور وہ تمہیں دکھ دیتے تھے برا عذاب، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا پھر تم نے بچھڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم ہوئے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جدا جدا کرنے والے احکام تاکہ تم ہدایت پالو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا
بچڑے کو معبود بنا کر، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنوں کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اب ہم ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ بنو اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بنو اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو نعمتیں یاد کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دوسرے کو غیرت دلائی جائے، اس کے اندر احساس دلایا جائے کہ دیکھو دوسرے کے احسانوں کا تم کیا بدلہ دے رہے ہو، کہ تم احسان فراموشی سے باز آ جاؤ، ناشکری نہ کرو اور نافرمانی چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اتنی نعمتیں اور اتنی عزت و کرام ملنے کے باوجود تم نے میری ہدایات کو نظر انداز کر دیا اور میرے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور میری کتاب میں اپنی مرضی کی تعویلیں کی اور اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگے، دنیا کی تن آسانی میں لگے، آسانیوں کے پیچھے لگے، دوسروں کا حق دبانا شروع کر دیا۔ انسان ظلم کب کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرے کا حق چھیننا چاہتا ہے۔ اپنے ملے ہوئے حق پر جب وہ قناعت نہیں کرتا، اس پر صبر نہیں کرتا، تو پھر وہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اگر ظالم کا ہاتھ روکا نہ جائے تو ظلم اور فساد کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ہر غلط کار اپنے جیسے دوسرے غلط کار کو ملا کے ساز باز کرتا ہے، غلط کاموں کے لیے دوسروں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اپنے جیسوں کو رشوت دے کے، سفارش دے کے اپنے آپ کو سزا سے بچاتا ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں کا راستہ نہ روکا جائے تو پھر زمین میں فساد کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے اگر سزا کا خوف نہ ہو تو پھر وہ اپنی غلط کاریوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر بدلے کا ڈر نہ ہو کہ ہمیں کوئی روکنے والا ہے، ہمیں کوئی سزا دینے والا ہے، اور کہ ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی ہونے والا ہے، تو پھر انسان رکتا نہیں ہے، تو پھر ظلم جو ستم جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی دوستیاں، نہ کوئی رشتہ داریاں، نہ کوئی سفارشیں، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسانوں نے اپنے لیے سفارشوں کے راستے کھولے ہوئے ہیں اور غلط کام اپنے کرنے کے لیے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ ہمیں فلاں بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، کسی کو رشوت دے کے چھوڑ جائیں گے، کسی سے سفارش کروا کے چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ تمہاری غلطیوں اور گناہوں کو دھونے کے لیے کیا ہے دنیا میں؟ توبہ اور صدقہ کام آتا ہے، مگر اس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا اور صدقہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن بدلے میں انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، معاوضے کے طور پر اپنے اعمال دینے پڑیں گے۔ تو ہر شخص ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا اور چاہے گا کہ کہیں سے اس کو ایک نیکی مل جائے، لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی پکارے ہوں گے کہ اے اللہ ہماری جان بخش دے، اے اللہ ہماری جان بخش دے۔ جب انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا تو پھر عام انسانوں کی کیا حیثیت ہوگی، وہاں پہ ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی پھوپھی صفیہ اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو لینا ہے لے لو، تو آخرت میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، وہاں پر اپنی نیکیوں سے بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس وقت سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یعنی اچھے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ڈر کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوگا، سزا کا اور اپنے کیے کا، اور جو اپنے غلط اعمال کیے ان کے بدلے کا ڈر ہوگا، تو پھر انسان غلطی کرنے سے پہلے سوچے گا۔ تو انسان ڈھیٹ کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنی غلط کاموں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت انسان چاہے گا کہ میں زمین بھر سونا چاندی دے کر اللہ تعالیٰ کے نظاموں سے چھوٹ جاؤں، تو پھر وہاں پہ چھوٹ نہیں سکے گا۔ بنو اسرائیل کے واقعات سنا سنا کر اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان جھوٹی آرزوؤں سے اور غلط امیدوں سے باہر آ جاؤ، ان جیسے کام نہ کرنا۔ اس قوم کو ذمہ داری سونپی گئی تھی دنیا میں، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو جب اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کو نہیں پہنچایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ذمہ داری واپس لے لی۔
اور اب یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری تمہیں دی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں کو پہنچانا ہے۔ لیکن اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جو ہمارے پر لوگوں کا حق ڈالا ہے، تو ہم لوگوں کا تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا، تو کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو کیا ہے، دوسروں کو تو کیا بتانا، دوسروں کو تو کیا راستہ دکھانا۔ آج کل مسلمان خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قومیں نافرمان تھی، اس لیے ان کو اس عہدے سے معزول کیا گیا اور تمہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو اب تم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ایک دفعہ وسلم نے فرمایا، تم بھی پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی وہی کرو گے۔ صحابہ کرام سمجھ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے بس نے فرمایا، اور کون؟ اور اب اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو اپنا ایک اور احسان یاد دلوا رہے ہیں کہ اے بنو اسرائیل، دیکھو تمہیں فرعون سے اور اہل فرعون سے میں نے نجات دلائی، اور تمہیں جو ہے نا امن و سکون عطا فرمایا۔ وہ تمہارے اوپر کتنا ظلم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو اگر کسی بچے کو ماں باپ کے سامنے جھڑکا جائے، ڈانٹا جائے یا اس کو تھپڑ مارا جائے تو ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، ماں باپ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ تم کتنے لاچار اور بے بس تھے کہ تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے زندہ رکھتے تھے؟ کہ ان کو اپنی لونڈیاں بنایا جائے۔ اب یہاں پہ عورتوں کا نام لے کر بھی ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے۔ عورتیں یہاں پہ عورتیں اس لیے کہا گیا کہ اس میں تمام عورتیں شامل ہیں، تمہاری بیویاں، بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تو سب تمہاری بیویاں، یعنی کہ تمام عورتیں تمہاری عورتوں کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کرتے تھے، انہیں اپنی لونڈیاں بنا کے رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور اتنی عظیم تمہارے پاس آزمائش تھی، اتنا تمہارے اوپر انہوں نے ظلم ڈھایا ہوا تھا، تو تمہیں اس ذلت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، اس اتنے بڑے ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، تو پھر تم اپنے عظیم رب کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ تم اس کے فرمانبردار کیوں نہیں بنتے؟ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچایا کہ جب فرعون تمہارے پیچھے تھا اور تمہیں پکڑنے کے قریب تھا، اور تم سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب اور اپنے نبی سے کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے، تو اب تو ہماری خیر نہیں ہے، فرعون ہمارے پیچھے ہے اور دریا ہمارے آگے ہے، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت میں نے تمہیں کیسے بچایا، کہ میں نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور پھاڑا بھی کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا سمندر میں مارو، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو سمندر میں راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے بخیر و عافیت گزر گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے میں نے تمہیں وہاں سے بچایا اور اس سمندر سے پار کروایا، اور اسی سمندر میں پھر فرعون کو اس کی تمام فوج سمیت غرق کر دیا، اور یہ سارا سب کچھ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی کی بات سنی ہوئی اور کہی ہوئی وہ اتنی یاد نہیں رہتی، اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ اپنی آنکھوں سے کسی کام کو، کسی واقعے کو دیکھا جائے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہوا، کس طرح سے فرعون کو غرق کیا گیا، اس کی 16 لاکھ فوج سمیت اس کو غرق کر دیا گیا، اور تمہیں کس طرح سے وہاں سے ان سے بچا بھی لیا گیا، سمندر پار بھی کروا دیا۔ اور معجزہ کتنا بڑا ہے کہ ایک لاٹھی لکڑی کی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا گیا تو اس میں سے راستے بن گئے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم نافرمانیاں کرتے ہو، ناشکریاں کرتے ہو، اور تم بھول جاتے ہو۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوتا تھا؟ یہ تو نہیں کہ وہی لوگ جو ہے نا غلطیاں کرتے رہتے تھے، ایک غلطی کی دوسری غلطی، یہ جب ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی تھی تو وہ پچھلی نسل ساری باتیں بھول چکی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں بھول چکی ہوتی تھی؟ کیونکہ ایک نسل جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسری نسل تک نہیں پہنچاتی،
تو جو نئی آنے والی نسل ہوتی ہے وہ پھر بھٹک جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نئی نسل تک منتقل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا، ان کے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت پیدا کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا آسان ہو۔ جب ایک نسل نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، خود بھی عمل نہیں کیا، خود بھی عمل چھوڑ دیا، اور اگلی آنے والی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر وہ نسل بگڑتی چلے گی، اور مزید جب بگڑی تو اس کا یہ حال ہوا کہ اس نے تمام ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کوہ طور پر، اور اللہ تاکہ اس قوم کو شریعت دی جائے، کتاب دی جائے، اور زندگی کا ضابطہ حیات دیا جائے، اور جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن کے لیے گئے تھے، زیادہ مدت بھی نہیں تھی، ٹوٹل 40 دن۔ تو 40 دن ان قوم سے صبر نہیں ہوا، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے اور اسی جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے سرائے سینہ میں، تو وہاں جو اور قومیں تھیں ان قوموں کی دیکھا دیکھی، بت پرستی کے بت پرست قوم کو دیکھ دیکھ کے ان کے اندر بھی بت پرستی پیدا ہوگی، اور انہوں نے موسیٰ کے جانے کے بعد ایک بت بنا لیا بچھڑے کا، اور بچھڑے کے بت کو اپنا الہ بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی قوم میں کا جو ایک فرد تھا سامری، تو اس نے یہ بت بنا کے بچھڑے کا بت اس قوم کو دے دیا کہ یہ تمہارا الہ ہے، اور یہ تم نے اب تم اس کی پوجا کرو۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے، لیکن پھر تم باز نہیں آئے، تم نے پھر وہی کام کیا، اور تم نے بچھڑے کو کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم نے یہ کام کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کے۔ لیکن اتنی بڑی نافرمانی کے بعد، اتنے بڑے ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں معاف کیا، تاکہ تم شکر گزار بنو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کتاب ہدایت دی، اور کتاب فرقان دی، تاکہ تم ہدایت کے راستے پہ چلو، تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلو، اور کتاب سے مراد تورات ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرقان سے مراد وہ معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو بعض کی رائے میں یہ کتاب کو ہی تورات کو ہی کتاب اور فرقان کہا گیا، اور بعض کی رائے میں فرقان کو معجزے کو فرقان کہا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں کتاب بھی دی گئی، کتاب کے ساتھ ساتھ تمہارے نبی کو معجزے بھی دیے گئے، تاکہ تم ان کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پہ چلو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کے بعد پھر نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچھڑے کو شریک کر کے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام غلطیوں گناہوں کو اگر چاہوں گا تو بخش دوں گا، لیکن شرک کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو شرک کرنے والا اگر معافی سے پہلے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، بچھڑے کو الہ بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا، اور ان کی سزا یہ تھی، فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اور اس طرح تمام کے مد مقابل آگے باپ بیٹا اور شوہر بیوی بہن بھائی 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 سب ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، یعنی کہ بعض ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہیں کی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، جنہوں نے نہیں پوجا کی وہ دوسرے کو قتل کریں، اور اس طرح 70,000 اسرائیلی جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ تو جب یہ حال دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، اس طرح تو ساری قوم ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معافی عطا فرمائی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے
بندے پیچھے رہ گئے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تو ان کو کہا گیا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرو، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے کیونکہ ان کو دیکھ رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے اور تم سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو تم اس لحاظ سے تم نے شرک نہیں کیا لیکن تم ان کو دیکھ رہے تھے، اگر تم نے منع نہیں کیا تو تم توبہ کرو، استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی. ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی توبہ قبول کی، ان لوگوں کو معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اپنے انعام و کرام نازل کرنے شروع کیے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحیم کریم ہے، اور جو اپنے رب کے حضور پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کرتے ہیں. لیکن جو معافی مانگے بغیر، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو پھر اس کے لیے نہ کوئی معافی ہے، نہ کوئی توبہ ہے، اور نہ کبھی اسے جہنم سے رہائی ہوگی. ایسے لوگ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں گرفتار رہیں.